ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے، بیک ڈور مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ امریکہ نے اپنا ہرمز آج یا کل کھلنے کی امید ظاہر کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ اپنا ہرمز کھولنے سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران سے بہت جلد معاہدہ طے پانے کی امید ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے کئی بحری جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی، توانائی کی قیمتوں میں نمایاں کمی آنے کی توقع ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایران آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی پر رضامند ہو گیا۔ یورپی بحری افواج کو محدود اجازت دینے پر غور، منصوبے کے لیے ایران نے سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کو مثبت قرار دے دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں جاری ہیں۔ امید ہے آبنہ ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کا اگلا مرحلہ بھی شروع ہونے کی امید ہے۔ تہران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر پائے گا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران پر بڑا حملہ ہوگا۔ ایران نے معاہدے سے انحراف کیا یا بحری راستے بند کیے تو اسے تاریخ کے بدترین اور انتہائی سخت حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی آبنہ ہرمز کے معاملات پر مذاکرات کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران کی آبنہ ہرمز پر عمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ عمان کے ساتھ مذاکرات تکنیکی اور سیاسی سطح پر مثبت ہیں۔ آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کے محفوظ راستے کے تعین پر توجہ دی جا رہی ہے۔ لیکن ایرانی پارلیمنٹ اسماعیل قاصری نے کہا کہ مذاکرات سے متعلق امریکی موقف قابل بھروسہ نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی نمائندے جیمیسن گریئر کی تجارتی تعاون پر ورچوئل میٹنگ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مجوزہ باہمی تجارتی فریم ورک پر مذاکرات میں نمایاں پیش رفت، جلد معاہدہ مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داری پاکستانی برآمدات میں اضافے اور معاشی استحکام میں مددگار ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس اسلام آباد میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ مالی خود انحصاری کے لیے دیت پر ریونیو ماڈل پر کام کیا جائے۔ اسلام آباد میں عوام کی سہولت کے لیے 2 نئے انڈر پاسز بنیں گے۔ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر کام اگلے ماہ شروع ہوگا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں ایمرجنسی سروسز کو فعال ادارہ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ صدر ٹرمپ کے لاس اینجلس کے قریب واقع گولف کلب کے باہر سے مسلح شخص گرفتار۔ 38 سالہ جینین جان ڈائلے تصاویر اور ویڈیوز بنا رہا تھا۔ ملزم کی گاڑی سے پستول، گولیاں اور میگزین برآمد۔ ملزم کے گھر کی تلاشی کے دوران مزید اسلحہ، گولہ بارود، باڈی آرمر اور مشتبہ تحریری نوٹس ملے۔ پینٹاگون نے جوہری حکمت عملی پر نظر ثانی شروع کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئی جوہری حکمت عملی میں چین اور روس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ محدود جنگ کے لیے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر بھی غور۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی در اندازی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمان میں مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے وزارتی اجلاس سے خطاب، بولے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس پر اسرائیلی کی خود مختاری نہیں، غیر قانونی آبادکاری اور قبضے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مقدس مقامات پر دھاوا بولنا ناقابل قبول ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا غزہ میں انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، عوام
عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ 67 سے پہلے کی سرحدوں کے تحت فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ مسلم اور عرب وزارتی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ مسجد کی تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششیں مسترد کر دی گئیں۔ ادھر اسحاق ڈار سے اردن کے ہم منصب کی ملاقات۔ غزہ سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کے فروغ کے لیے قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ اردنی وزیر ایمن الصفدی نے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار سے صومالی ہم منصب بھی ملے۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے خصوصی پیغامات۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی۔ بھارتی فوجی محاصرے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں کو تشویشناک قرار دیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی طرز عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر ISPR نے خصوصی نغمہ آزادی کے عنوان سے جاری کر دیا۔ وزراء اعلیٰ کی مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی افواج کے مظالم کا نوٹس لینے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا، بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی شناخت پر حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یک طرفہ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیے۔ کہا کہ سندھ کے عوام کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بولے، بھارت جتنے مرضی مظالم کر لے، کشمیری عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتا۔ ادھر بلوچستان اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء اور پارلیمانی سیکریٹریز کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی۔ متن میں لکھا کہ پاکستان مقبوضہ اور جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کشمیریوں کی قانونی اور سفارتی معاونت کے لیے جامع قومی لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ پاکستان اور ایران کا آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کے متفقہ منٹس پر دستخط کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کا دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور ایران میں تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک لایا جائے گا۔ دونوں ممالک کا بزنس ٹو بزنس روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بارٹر ٹریڈ کے نظام کو وسعت دینے اور مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ چیدگی کوہک سرحدی مارکیٹ کے افتتاح کا عمل تیز کیا جائے گا۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے مؤثر انتظام کے لیے مشترکہ کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔